ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، کہ تحقیق وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگوں میں بے حیائی کا چرچا کیا جائے، کہ بے حیائی کو پھیلایا جائے ایمان والوں کے درمیان، تو ان کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک، اذیت ناک، شدید ترین عذاب ہے۔ اور آگے وضاحت فرمائی کہ فی الدنیا والآخرہ، صرف قبر میں اور محشر میں نہیں، جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں اور برائیوں کا چرچا کر کے معاشرے کو خراب کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے۔ تو میں آغاز کرتی ہوں اس 14 فروری کے دن اور اس ویلنٹائن ڈے نام کی وجہ تسمیہ سے۔ 14 فروری کا کوئی نام، کوئی تعارف نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ ہماری تاریخ میں ہے۔ یہ ویلنٹائن کیا ہے؟ ویلنٹائن وہ ایک بندہ ہے جس کے نام پر اس دن کو منسوب کر کے ویلنٹائن ڈے کہا گیا۔ اور یہ بندہ کون ہے؟ جس نے ایک لڑکی سے حرام محبت کی، زنا کیا، بدکاری کی، اور اس پاداش میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ یورپ سے بے حیائی نے سفر کیا ایک بہت بڑی سازش کے تحت، اور وہ سفر کرتی ہوئی اسلامی ممالک میں پہنچی، اور یہاں کے لوگ جو دین سے دور رہ کر اپنی زندگی کو فخر سمجھتے ہیں، انہوں نے آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کیا اور اپنی نئی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس کام کا آغاز کر دیا جو غیر مسلموں میں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب جوانی کا خون جوش مار رہا ہوتا ہے اور ہدایت دینے والا، سیدھی راہ پہ چلانے والا بھی کوئی نہ ہو، تو ان معاملات میں انسان کے جذبات اسے کہاں تک لے جاتے ہیں۔ خودکشی ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، گولیاں ہمارے معاشرے میں ماری جاتی ہیں، لڑکے ہمارے معاشرے میں بھاگ جاتے ہیں گھروں کو چھوڑ کر، خفیہ نکاح کر لیتے ہیں، اگر اس کا موقع بھی نہ ملے تو بغیر نکاح کے حرام زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بڑوں اور بزرگوں کو سمجھانے کے باوجود نوجوان نسل جب حد سے زیادہ بگڑ جاتی ہے تو پھر وہ ہم نواؤں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو جگہ مہیا کرتے ہیں، ان کو مکان دیتے ہیں، ان کو پناہیں دیتے ہیں۔ یہ سب ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو یہی کچھ اس بدبخت ویلنٹائن کے حق میں کیا گیا، اور ایک عرصہ جب گزر گیا، تاریخ میں یہ چیز جب دوبارہ سے ابھری، نوجوانوں نے پڑھی اس کا وہ کردار اور اس حرام محبت پر قتل ہو جانا، مر جانا سامنے آیا، تو شیطان نے سر ابھارا اور ایک ایسی پٹی پڑھائی نوجوانوں کو کہ یہ تو بڑا بہادر تھا جو محبت کے نام پہ مر گیا، جان قربان کر گیا۔ شیطان تو یہی سکھائے گا، اور آہستہ آہستہ یہ چیز میں مختصر سا بیان کر رہی ہوں ان الفاظ میں جو آپ کو سمجھ آ جائے، اس کو طویل بیان کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم نے صرف پس منظر دیکھنا ہے۔ تو کیا ہوا کہ ان علاقوں میں وہ کیتھولک مذہب رکھنے والا وہ نوجوان ویلنٹائن، اس کے پیچھے آنے والے، اس کی نسلوں میں اس کے دوست احباب اور اس کے ہم خیال لوگوں نے اس کے دن کو یاد کرنا شروع کیا، منانا شروع کیا، اور اس کو حرام محبت کی یادگار بنا دیا۔ اب ہماری بدبختی، ہماری دین سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری کا ثبوت اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا کام کہ باوجود مسلمان ہونے کے ہماری لبرل قوم نے، نوجوان نسل نے بغیر قرآن و حدیث کے ثبوت کے، بغیر اپنے دین کے اندر اس کی کوئی گنجائش ہونے کے، اس چیز کو صرف اس لیے اپنایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے آج ہمارا پورا معاشرہ بھی ان حرام محبتوں کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ کوئی
झुग्गियों में रहने वाले, कोई खैमों में रहने वाले हूँ, कोई महल्लों में रहने वाले हूँ, कोई गलियों महल्लों में रहने वाले हूँ, हर एक का किरदार आज यही नजर आ रहा है, इल्ला माशा अल्लाह। इसलिए कि वो एक शैतानी काम था, इसलिए कि वो एक हराम काम था, इसलिए कि वो बद किरदारी और जिना की पैदावार था। तो ऐसा जहन रखने वालों को ये बहुत पसंद आया, और देखते देखते क्या हुआ कि बजाय इसके कि हमारी हुकूमत फौरी तौर पे इस पर पाबंदी लगा देती, बजाय इसके कि फौरी तौर पे हमारे गली मोहल्लों में, इलाकों में इस पे पाबंदी आयद हो जाती, दुकानों के ऊपर जब ये बाकायदा फूल और गुलदस्ते आने लगे तो उनके बारे में एहतजाज करके उनको रुकवा दिया जाता। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि चंद सालों के अंदर अंदर क्या हुआ, हर शहर, हर मोहल्ले, हर कॉलोनी, हर घर के अंदर इसका इस कदर रिवाज पैदा हो गया कि 14 फरवरी को आप बाजार जाएं तो हर दुकान आपको फूलों से भरी नजर आती है, गुलदस्तों से भरी नजर आती है, गजरों से भरी नजर आती है। ये होने क्या जा रहा है? क्या ये फूल माँ को दिए जाएंगे? क्या ये फूल बहन को दिए जाएंगे? क्या ये फूल बीवी को दिए जाएंगे? नहीं, ये उस हराम मोहब्बत की अलामत है, ये उसकी निशानी है जो नाजायज मोहब्बत एक लड़की एक लड़के से करेगी।